دوزخ کھار رہا ہوگا، جہنم کھار رہا ہوگا، چیخ و پکار کر رہا ہوگا، تو اس کو وہ بڑے بڑے زنجیروں کے ساتھ باندھا جائے گا، لیکن وہ قابو میں نہیں آنے والا۔ دوزخ بڑے بڑے زنجیر لوہے پکڑ رہے ہیں فرشتے، اس سے باندھ رہے ہیں، لیکن وہ قابو میں، پھر بڑے بڑے پانی کے حوض اس پر الٹا دیے گئے، لیکن اس کی آگ بجھی نہیں، بلکہ شعلے اور الاؤ اور بلند ہوا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اچانک لیکن بڑے بڑے حوض، بڑے بڑے ٹینکر اس نے اپنی شان کے مطابق ادھر بنائے، وہ اس پہ ڈالے، لیکن ڈالا جائے گا قیامت والے دن، لیکن وہ اس کی آگ بجھنے والی نہ ہوگی، بلکہ اور بھڑکے گی، اور تیز میں آئے گی، اس کے اندر اور حرارت آئے گی، شدت آئے گی، تمازت آئے گی، اور حدت آئے گی، اور گرمی پیدا ہوگی، بجھے گی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر پانی کا ایک پیالہ، پانی کا ایک پیالہ لایا جائے گا، اس کے اوپر گرا دیا جائے گا، آگ بجھ جائے گی پیالے سے۔ جو بڑے بڑے دریا گرا دیے اس پر، بڑے بڑے سمندر گرا دیے، بجھی نہیں، وہ پیالے میں کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیالے میں کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس پیالے کے اندر میری امت کے آنسو ہیں، آنکھوں سے ندامت کی وجہ سے، توبہ مانگنے کے لیے، شرمندگی کی وجہ سے، مغفرت کے لیے گرائے گئے میری امت کے وہ آنسو ہیں۔ اور ایک آنسو کی ذرا طاقت کا اندازہ کرنے کہ وہ پیالہ پانی کا وہ ساری دوزوں کو بجھا گیا۔ تو یہ جو مہینہ ہے یہ توبہ کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ، رحمت کا مہینہ۔ جولی ہی تیری تنگ ہے، میرے یہاں کمی نہیں، تو اپنی جولی کو پھیلا تو صحیح۔ سورہ آل عمران آیت نمبر ورسز نمبر 133 135 اللہ پاک نے فرمایا وَسَارِعُوا دوڑو، سارعوا دوڑو، بھاگو، اِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ اپنے رب کی بخشش کی طرف بھاگو، دوڑو، سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ بھاگو۔ وَسَارِعُوا کون فرما رہا ہے؟ اللہ۔ کون؟ اللہ فرما رہا ہے وَسَارِعُوا، بھاگو، دوڑو، جلدی کرو، عجلت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ، اِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ تم اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو، بخشش کی طلب کی طرف دوڑو، بخشش کی تلاش میں دوڑو، بخشش کی چاہت میں دوڑو، اس کی قربت کے لیے دوڑو، اس کی سنگت کے لیے دوڑو، اور اس کے فضل کے لیے دوڑو۔ اِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ اس کے لیے دوڑو، وَجَنَّةٍ اور اس جنت کے لیے دوڑو، كَعَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ایک ویڈتھ ہوتی، لینتھ ہوتی ہے، چوڑائی اور لمبائی، چوڑائی اور لمبائی، طول اور عرض، طول اور کوئی بھی چیز ہو اس کی چوڑائی کم ہوتی ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے۔ چوڑائی کم ہوتی ہے، دیکھیں نا اس ٹیبل کی چوڑائی یہ ہے، لمبائی یہ ہے۔ کتاب دیکھ لیں، کوئی لکڑی دیکھ لیں، چوڑائی اس کی کم ہوگی، لمبائی زیادہ ہوگی۔ یہ صف ہے، قالین ہے، اس کی چوڑائی کم ہے، لمبائی زیادہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں دوڑو مغفرت کی طرف، توبہ کی طرف، وجنت اور اس جنت کی طرف كَعَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ جس کی چوڑائی، اس جنت کی
چوڑائی کتنے طبقے ہیں؟ آسمان کتنے؟ زمینیں کتنی؟ 7. اس لیے اس کو 14 طبقے کو کہتے ہیں. کہتے نہیں اس کے 14 طبق روشن ہو گئے. 14 طبق یہ مختلف معانی میں مفاہیم میں استعمال ہوتا ہے محاورہ. 14 طبق سے مراد 7 آسمان اور 7 زمینیں. اللہ پاک نے فرمایا اس جنت کی طرف دوڑو جو 7 آسمان اور 7 زمینوں 14 طبق. اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی اتنی ہے. جنت ارضھا کارد السماوات والارض. آسمانوں اور زمینوں جتنی جس کی صرف چوڑائی ہے. لمبائی کا اندازہ کرا اس کا عالم کیا ہوگا. جب یہ فرما دیا کہ اس کی چوڑائی اتنی ہے 7 آسمان اور 7 زمینیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کی چوڑائی اتنی ہے تو وہ جنت اس عالم سے باہر ہے. جنت پھر اس عالم میں نہیں ہے. جس کی چوڑائی اتنی ہے تو لمبائی اس کے اندر کیسے سمائے گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عالم ہے اس کے اندر وہ جنت موجود نہیں. اس کا جنت کا جو پوائنٹ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی اور ہے. جنت الارض والسماوات والارض. چوڑائی اتنی ہے کہ 7 آسمان اس میں آ جائیں اور 7 زمینیں آ جائیں. اور وہ کن کے لیے ہے؟ اعدت للمتقین. فرمایا وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں, جو پرہیزگار. اب پرہیزگاری یہ نہیں کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھ لیں. کیا پرہیزگاری صرف جسم کی ہے یا دل کی بھی ہے؟ جسم پاک ہے, جسم صاف ہے, صابن لگا لگا کے دھویا اس کو, چہرے پر کریم بھی لگائی, کپڑے کاٹن پریس کر کے بڑا خوبصورت بن کے آیا. دل کیسا ہے؟ 7 والے نمازی کے بارے میں دل صاف نہیں ہے. پوری مسجد کے بارے میں دل صاف نہیں ہے. امام کے بارے میں دل صاف نہیں ہے. تیری نماز کا کیا فائدہ؟ تجھے دل کی طہارت نہیں ملی. آپ دیکھیں کسی گندی جگہ پر, کسی گندے مکان میں, کسی گندے بازار میں, کسی گندی گلی میں آپ اپنا گھر لینا پسند کریں؟ کبھی بھی نہیں. آپ دیکھیں کہ کوئی صاف ستھری جگہ ہو جہاں باغیچہ ہو, نرنگی ہو, رنگینی ہو, جہاں ہریالی ہو, صاف ستھرا ماحول ہو, فضا اچھی ہو, آپ کہتے ہیں یہ جگہ اچھی ہے, یہاں گھر لے لیتے ہیں, یہاں سٹے کر لیتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو جب ہم ایسا سوچتے ہیں تو ذرا یہ سوچئے کہ یہ جو دل ہے, دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جائے. تو جب ہم صاف ستھری جگہ پہ رہنا پسند کرتے ہیں تو یہ مولا کا گھر ہے. دل مولا کا گھر ہے. تو پھر مولا اپنا نور اتارے گندی جگہ پر کبھی بھی نہیں. مولا اپنا نور اتارتا ہے صاف ستھری جگہ پر. اس کی رحمت اترتی ہے صاف ستھری جگہ پر جو دل پاکیزہ ہو. دل جب تک پاکیزہ نہیں, جسم بھی پاکیزہ, دل پاکیزہ نہیں, نظر میں حیا کہاں جائے گا؟ جسم میں حیا کہاں جائے گا؟ تمہارے جسم میں طہارت کیسے آئے گی؟ دل کی سرگرد ہے, دل کے اندر بدعملی ہے, بغض ہے, اناد ہے, حسد ہے, کینہ ہے, نفرت ہے, عداوت ہے, دشمنی ہے, ظلم کا ارادہ ہے, جبر کا ارادہ ہے, دھوکہ دھڑی کا ارادہ ہے, رشوت خوری اس کے اندر ہے ارادہ, سود کا ارادہ ہے, مال کے نصب کرنے کا ارادہ ہے, قتل ناحق کا ارادہ ہے, چوری کا ارادہ ہے, ڈاکے کا ارادہ ہے. تو بتا تیرا دل ہی صاف نہیں تو تیرے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی
اندروں سے نور واپس سے آئے گا. پرہیزگاری صرف جسم کو صاف، کبھی من کے چہرہ دھوتے ہو، کبھی دل کو بھی ملام، کپڑوں پہ برش مارتے ہو، کبھی دل کو بھی برش مارا ہوتا. اور دلوں کا زنگ کہاں کیسے اترتا ہے؟ دلوں کا زنگ اللہ کے ذکر سے اترتا ہے. کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں، دعا مانگتے ہیں. کبھی نماز پڑھی ہی نہیں، دعا مانگتے ہیں. کبھی ہمارے ہاتھ سے کوئی سخاوت ہوئی ہی نہیں. کبھی کسی غریب مسکین ندار لاچار یتیم کے سر پر یہ ہاتھ آئے ہی نہیں، تو پھر اٹھاتے کیسے ہو؟ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین جتنی ہے. اور پھر اس جنت کے اندر سب سے کم درجے کا جنتی، سب سے کم درجے کا جنتی اس دنیا سے بھی زیادہ جگہ کا مالک ہوگا. کوئی ایک عالم تو نہیں، 18,000 عالم ہے، 18,000 جہان ہیں. ان 18,000 میں ایک جہان یہ دنیا ہے. کہاں کہاں جہان ہے مولا؟ اور عدت للمتقین، میں اس کا ترجمہ کر دے تو وقت ہو گیا. وہ متقین کے لیے تیار کی گئی، پرہیزگاروں کے لیے. الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ الذین ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء خوش ہوں تب بھی خرچ کرتے ہیں، والضراء پریشان ہوں تب بھی خرچ کرتے ہیں. ان کا ہاتھ نہیں رکتا. خرچ کرنے سے ان کا ہاتھ، صرف مال ہی نہیں خرچ کرنا ہے. لوگ سمجھتے صرف مال خرچ کرنا ہے، علم بھی خرچ کرنا ہے. علم دیا ہے تو علم بانٹو. تمہیں مولا نے عزت دی ہے تو عزت بانٹو. تمہیں بڑا عہدہ دیا ہے تو اس عہدے کا فیض لوگوں تک پہنچاؤ. تمہیں مولا نے جو کچھ عطا کیا ہے اپنی نعمتوں میں سے، تم ان نعمتوں کو بڑھانا چاہتے ہو تو ان نعمتوں کو بانٹتے چلے جاؤ. پھر یہ چلے میں یہاں اکتفا کروں گا. والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں پرہیزگار. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں کوئی اوے کہہ کے تو دکھائے. اور رمضان المبارک میں خاص طور پر اگر کوئی اوے کہتے، کوئی گالی دے دے، کوئی برا بھلا کہہ دے، کوئی گستاخ کر جائے، حکم کیا کہ تم نے جھگڑا نہیں کرنا بلکہ کیا کہنا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم نے یہ کہنا ہے انی صائم. کیا؟ انی صائم، میں روزے سے ہوں. میں تیری بات کا جواب. اگر ایک جاہل سے لڑنے لگو تو ظاہر کہ ہوگا کہ جاہل ہے دو. آپ کسی جاہل سے لڑتے ہیں تو دو جاہل ہو گئے اکٹھے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، معاف کر دینے والے. کون؟ معاف کر دینے والے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی غلام تھا تو اس سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی سالن گر گیا. آپ نے اس کی طرف دیکھا تو کہنے لگا والکاظمین الغیظ، متقین تو غصے کو پی جاتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر وہ کہتا والعافین عن الناس، اور وہ تو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں. کہتے جہاں تجھے آزاد کیا. کہتا اللہ یحب المحسنین، میں اچھا اس کا ایک باندھی سے نکاح بھی کر دیا. ہم تو کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں یا کسی کو وہ ویسے پیسے دیتے ہیں یا کسی کی ہیلپ کرتے ہیں اور ادھر سے آواز آتی ہے کہ وہ تو تمہیں اچھا نہیں سمجھتا، اس کا خرچہ بند کر دیتے ہیں.
सिला रहमी क्या? सिला रहमी का जो हुक्म है वो ये है कि अगले का बदला, आपको किसी ने चाय पिलाई, आपने उसको चाय पिलाई, सामने बिस्किट भी रख दिए, ये तो सिला रहमी नहीं है, ये तो बदला है। सिला रहमी क्या? सिला रहमी है कि वो गालियां दे, तुम उसको दुआ करो, वो तुम्हें धक्के दे, तुम उसको करीब करो, वो तुम्हारी बुराई करे, तुम उसकी भलाई का सोचो, ये सिला रहमी है। वो तुम्हें कहे कि ये मेरा कुछ नहीं लगता, तुम्हारे पास पैसे हैं और वो गरीब है तो तुम उसको पैसे भेज दो, ये सिला रहमी है। हम कहते हैं अच्छा उसने ये कहा कि इस कार से खर्चा बंद, ऐसे होता ही नहीं। रमजान मुबारक का महीना लूटने का महीना है, पैसे लूटने का नहीं। ऐसे हमारे यहाँ लूटमार शुरू हो जाएगी ना कि रमजान में हर चीज महंगी, किराया भी डबल, फ्रूट भी डबल, सब्जियां डबल, हर शय डबल, रेट डबल। होना क्या चाहिए? इस महीने में तकलीफ दिया जाए मुसलमानों को, भाइयों को, घर वालों को। अगर आप उधर से 1 रुपया खर्च करके 70 गुना ले रहे हैं, तो अगर कीमतें बढ़ा रहे हैं तो उधर से उतना अजाब के मुस्तहिक में तो बन रहे हैं। एक फर्ज पढ़ने का सवाब कितना? 70 फराइज का सवाब है। एक नफल, एक फर्ज का दर्जा इख्तियार कर लेता, 1 रुपया खर्च करने से 70 गुना इजाफा होता। ये तो छम छम कर रहमतें बरस गई जो जितना लूट गए। नूरी महफिल पे चादर तनी, नूर की नूर पैदा हुआ आज की रात। चांदनी में है डूबे हुए तो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात। तो कल से रमजान शुरू हो रहा, राशन भेजें, राशन गरीब के हां, रिश्तेदारों के हां, यतीमों के हां, नादारों के हां, लाचारों के हां। अगर आपके घर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी का हमसाया भूखा सोया और तुमने पेट भरकर खाना खाया, इसका मतलब है कि तू मुझ पर, मुझ मोहम्मद पर ईमान न लाया, तो मुझ मोहम्मद को मानता ही नहीं कि तेरा हमसाया भूखा सोए और तू पेट भरकर खाना खाए। इस हदीस को उठाए, वो हमसाया कहीं कोई स्पेसिफिक सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वो हमसाया मुसलमान है, हिंदू है, बुद्धिज्म का ताल्लुक रखता है, जुर्दिश है, कोई भी है, हिंदू है, ईसाई है, यहूदी है तो हमसाया कहाँ है? अगर वो भूखा सोया तो उनसे पूछा जाएगा, और अगर वही हमसाया तो मुसलमान भी हो, अगर वही हमसाया तुम्हारा रिश्तेदार भी हो, वो भूखा सो गया, बता तेरा रोजा किस काम का। अगर तू अपने घर में महीने में 5 दफा गोश्त पकाता और उसको साल बाद भी नसीब नहीं होता तो तुझसे पूछा जाएगा, तेरा गरीब रिश्तेदार जो दाल रोटी को तरस गया और तेरे घर के अंदर दस्तरखान मुख्तलिफ मेवों से, मुख्तलिफ नेमतों से रोजाना सजता रहा और वो एक खजूर को तरसता रहा, बता तेरा रोजा तुझे क्या देगा? रोजा माशरती हुकूक को समझने का नाम भी है। गरीब रिश्तेदारों के घर आज कल लाजमी, अगर मौला ने, हुजूर सैयद अलाउद्दीन फरमाते हैं लाखपति वो है जो लाखों खर्च करे और करोड़पति वो है जो करोड़ों खर्च करे। अपने लिए जिए तो क्या है? इरहम मन फिल अर्दी यरहमुका मन फिस समा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया करो मेहरबानी तुम अहले जमीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। तुम अपनी बोरियों के मुंह खोल दो मखलूक के खुदा के, तुम बोरियों के मुंह खोलोगे उसके दिए हुए माल में से, तो वो अपनी रहमत के दरवाजे, जन्नत के दरवाजे तुम्हारे मुंह खोल देगा। अल्लाह पाक हमारे हाल पर लुत्फ करम फरमाए। और इंशाअल्लाह तरावी का एहतमाम यहाँ भी है।
पिछले साल जो मोहतरम कारी मोहम्मद इशफाक साहब उन्होंने तरावी की इमामत करवाई, इस साल भी इंशाअल्लाह तरावी की इमामत वही करवाएंगे। कारी साहब की कुछ मसरूफियात ऐसी थी, घरेलू तबीयत भी, इसलिए फिर हमने इनको रेस्ट दिया कारी साहब को कि इस तरह रेस्ट करें, समाज करेंगे। तो अल्लाह पाक से दुआ है बड़ी ताला हम सब के हाल पर लुत्फ़ करम फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। समाज करें।